بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب سے براہ راست سوال کی نشست میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں۔ عدنان اشرف صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں میں، سوال کیجیے عدنان اشرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت بن چکی ہے یا ابھی بنی نہیں ہے؟ اطمینان رکھیے، دونوں صورتوں میں مل جائے گی۔ قرآن مجید میں جنت کا ذکر آتا ہے، جس اسلوب میں ذکر آتا ہے اس سے بظاہر لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے علم کے لحاظ سے بھی کسی چیز کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے وہ مستقبل کی ایک چیز ہوتی ہے، ان کے علم میں طے ہے، ان کی اسکیم میں طے ہے، تو گویا ہو چکی۔ میرا رجحان یہی ہے، اور قرآن مجید میں اس کے بڑے صریح اشارات ہیں کہ یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ در حقیقت جنت اور دوزخ ہی کا مسالہ ہے۔ یہ مواد ہے، پورا بنا دی گئی ہے، اس وقت بھی موجود ہے، لیکن اس کو وہ صورت دی جائے گی جس کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں انسانوں کو بھی اور دوسری مخلوقات کو بھی آباد کریں گے۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اس کائنات کی ایک ایک چیز کو، زمین ہے، آسمان ہے، اٹھائیں گے اور اٹھا کر تغیر و تبدل کر کے ایک نئی زمین اور نئے آسمانوں میں بدل دیں گے۔ یہ حادثہ ہے یا یہ واقعہ ہے جس کی پھر تصویریں قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارا مسالہ ایک نئی صورت اختیار کرنا شروع کر دے گا، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ جنت اور دوزخ اس لحاظ سے تو موجود ہیں کہ ان کا سارا میٹیریل موجود ہے۔ یہ سارے اجرام فلکی، یہ بڑے بڑے ستارے اور سیارے، یہ اصل میں وہی میٹیریل یا وہی مواد ہے، وہ بکھیر دیا گیا ہے، پڑا ہوا ہے۔ اس میں زمین پر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے مخلوقات کو آباد کیا ہے۔ ایک نئی زمین بنے گی، وہ معلوم نہیں کتنی وسیع ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، اور نئے آسمان وجود میں آ جائیں گے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ اس جنت اور دوزخ کو، جو ان کے علم میں بھی اور اس مواد کے لحاظ سے بھی گویا پڑے ہوئے ہیں اوپر، وہ صورت دے دے گا جو صورت دینا مقصود ہے۔ تو یہ تفصیل ہے، اس میں آپ کا اگر اطمینان زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ جیسے ہو اسی طرح مانتے رہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد عامر محمود صاحب، سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ گامدی صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ گامدی صاحب، میرا سوال ہے واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ کے اندر، کہ جب ہم واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کا، اسلامک تاریخ کا مطالعہ یا قرآن مجید کا یا احادیث کا، روایات کا مطالعہ، تو اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے کہ وہاں پر جو شہادت دے رہا ہے وہ کون ہے۔ تو واقعہ کربلا میں جب بھی ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا میدان کربلا کے اندر، تو وہاں پر آئینی شہادت کیا کوئی دینے والا ہے؟ کیا کسی تاریخ کے اندر، کیا کسی روایت کے اندر، یا خود قرآن مجید کیا اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ وہاں پر آئینی شہادت کس نے دی؟ اور جب یہ واقعہ جو بھی آج کتابوں میں لکھا گیا ہے، اہل تشیع کی کتابیں ہم لے لیتے ہیں یا تاریخ کی کتابیں لے لیتے ہیں، تو یہ واقعہ کربلا کا جو اصل پس منظر ہے، جو اس پر پہلی کتاب لکھی گئی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے وہ اتھینٹک روایت یا کوئی اتھینٹک دلیل ہمارے پاس کون سی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کیا ہے، اس کا آغاز، اس کا؟ یعنی شہادت تو کسی ایسے شخصی کی ہو سکتی تھی جو اس معرکے میں موجود ہوتا، یا سیدنا حسین کے ساتھ ہم سفر ہوتا، یا مقابل میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے ہوتا۔ اس میں زین العابدین ہی ہیں جو زندہ رہ گئے، بعد میں بھی انہوں نے اچھی عمر پائی، ایک بڑا عرصہ انہوں نے عبادت و ریاضت میں گزارا، بڑی غیر معمولی شخصیت تھی ان کی، وہی رہ گئے تھے۔ انہوں نے
اس طرح کی کوئی تفصیلات کبھی بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو اس لیے یہ بہت بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ قصے سنائے ہیں، اور پھر مقتل کے نام سے یا اسی طرح بعض اور عنوانات کے ساتھ بعض رسالے لکھے گئے، وہ کوئی بڑے ثقہ لوگوں کی تصنیفات نہیں ہیں، وہی بنیاد بنی ہے ابو مخلف وغیرہ، اور بعد کے لوگوں نے وہ روایات جو زبان زد عام تھیں، لوگ ان کو کہیں نہ کہیں سے سن کے بیان کر رہے تھے، وہ اپنی کتابوں میں درج کر دی ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد میرے نزدیک اب صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ واقعے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے وہ مواد الگ کر لیں جس پہ کوئی جرح نہیں ہے، جس میں کوئی اختلافی نقطہ نظر نہیں ہے۔ میں نے جب بھی یہ صحیح کی ہے، بالعموم تاریخی واقعات میں بڑی غیر معمولی اور بڑی حد تک معقول تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہی آپ اختیار کر سکتے ہیں، عینی شاہدین موجود نہیں ہیں، چنانچہ اس طریقے کی روشنی میں یہ بڑی سادہ چیز ہے۔ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب انہوں نے ولایت عہد کا طریقہ اختیار کر لیا ہے اور اپنے بیٹے کو حکمرانی کے منصب پہ فائز کر دیا ہے، تو جس طرح قیادت کی صلاحیت رکھنے والے حوصلہ مند لوگ کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ یہ حکومت ان کو منتقل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ عازم سفر ہوئے۔ وہاں مکے میں اس کے کوئی اسباب نہیں تھے، وہاں حج کے موقع پر وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوصف وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ مدینے سے وہ گریز کر کے نکل آئے تھے، چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ کوفہ چلے جائیں۔ کوفہ کے لوگ ان کو بلا بھی رہے تھے۔ کوفہ ان کے والد گرامی کے شیعان کا شہر تھا، یعنی زیادہ تر ان کے حامی وہاں آباد تھے، ان کا وہ دارالحکومت بھی رہا تھا۔ ان کی دعوت پر جا رہے تھے۔ حکومت نے پہلے مرحلے میں وہ حالات کا اندازہ کر کے ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کی کہ کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے امکانات ہیں، تو جس طرح حکومتیں کیا کرتی ہیں، سخت طریقے سے نظم کو نافذ کر دیا اور حکم دے دیا کہ ایک ایسا گورنر مقرر کیا جائے جو وہاں جا کے معاملات سنبھال لے۔ چنانچہ یہ حادثہ بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آ گیا۔ میرے خیال میں اس میں جو کچھ کیا گیا اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا اور مقاصد بھی حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے میں سیدنا حسین کی شہادت کو مظلومانہ شہادت سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کوئی لشکر نہیں بنا لیا تھا، وہ حملہ آور نہیں ہو گئے تھے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ کوئی تائید اگر ان کو حاصل ہوتی ہے کوفہ سے تو وہ کوئی اقدام کریں گے۔ جب وہ کرتے اس وقت دیکھ لیا جاتا۔ اس وقت تو خود انہوں نے جو تینوں صورتیں پیش کر دیں وہاں پہ، ان میں سے کسی کو بھی قبول کر کے معاملہ ختم کیا جا سکتا تھا۔ ان میں حکومت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بہتر صورت وہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے اپنا معاملہ خود کر لوں گا۔ یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ابن زیاد نے اصرار کیا۔ اس کو انہوں نے اپنی اہانت سمجھ کر شدت سے اس کی نفی کی اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ اجمل چیمہ صاحب سوال کریں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے تفصیل سے گائیڈنس دی ہے اور بتایا ہے کہ تصوف ایک پیرالل مذہب ہے، تو جو لوگ تصوف کو فالو کرتے ہیں، ہمارے آس پاس بہت لوگ ہیں، ان میں بیعت کا کنسیپٹ ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی مختصر گائیڈنس ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہ شرک سے محفوظ رہیں اور ختم نبوت کو فالو کریں اور اسلام کے جو حقیقی اصول ہیں ان سے قریب تر رہیں، یا یہ بہت مشکل ہے تصوف کے اندر رہتے ہوئے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے انہیں۔ ہم تو ہمیشہ یہی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی اور اس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، یہ تمام اختلافات میں فیصلے کی حیثیت سے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔
اس کتاب کو پڑھ کر نہ آپ کبھی شرک میں پڑھ سکتے ہیں، نہ توحید کے بارے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے، نہ آخرت کے بارے میں آدمی کے زاویہ نظر میں کوئی خرابی یا کوئی فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کو پڑھیے، اس کے ساتھ اگر کوئی کام دوسرا آپ کر رہے ہیں اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ کتاب کے خلاف نہیں ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں گے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، شہیب محمود صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم گامتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاد، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کیا کوئی قرآن کا سرکاری طور پہ کوئی نسخہ تیار کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو کیا وجہ تھی؟ سرکاری نسخہ تیار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کے سنایا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، لکھنے والوں نے لکھ دیا، دسیوں نسخے تیار ہو گئے، گنے نہیں جاتے تھے اتنے نسخے تھے۔ تو قرآن مجید اس کا کبھی محتاج ہی نہیں رہا کہ اس کا کوئی ایک نسخہ تیار کر کے لوگوں کو دیا جائے۔ اس وقت بھی اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ لوگ نسلاً بعد نسلاً اس کو نقل کر رہے ہیں، یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، ثاقب خان صاحب سوال کیجیے۔ ثاقب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے اور مٹی کی ٹکیوں یا ٹھیکریوں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے خاک یا مٹی کے علاوہ کسی اور چیز پر سجدہ جائز نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ مٹی پر یا ننگی زمین پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا مٹی کی ٹکیا یا سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا ہی سنت عمل ہے اور کسی قالین یا کپڑے وغیرہ پر سجدہ کرنا غیر سنت اور بدعت عمل ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہے، یعنی دین میں جو اعمال مقرر کیے گئے ہیں وہ اعمال آپ انجام دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایک خاص صورتحال کو دیکھ کر اس کو عمل کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ زاویہ نظر کا فرق ہے، یہ ہوتا ہے بہت سے معاملات میں۔ ابھی دیکھیے کہ حج میں کنکر مارنے ہوتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنکر مارے۔ ظاہر ہے کہ آپ ہر وقت تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے نا، آپ نے اپنے لیے کسی خاص وقت کا بھی انتخاب کیا اور کسی جگہ کا بھی، یہاں سے کھڑے ہو کر مارے جائیں گے۔ اس کو کوئی آدمی اگر یہ طے کر لے کہ یہی سنت ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ پھر وہاں ہوگا کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں سنت نہیں ہوتی۔ حالات کے لحاظ سے اگر آپ کو کنکری میسر ہے تو وہیں پیشانی رکھنی ہوگی، مٹی ہے تو اسی میں سجدہ ریز ہونا ہوگا، اور اگر کوئی کپڑا بچھا لیتے ہیں آپ یا کوئی صف بچھا لیتے ہیں تو کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ تو میرے نزدیک یہ نماز کے اعمال میں شامل نہیں ہے۔ تاہم لوگوں کا دینی معاملات میں بعض اوقات اس طرح کا رجحان بن جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو بعینہ ہی اس طرح لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، یہ نماز کے اعمال ہیں۔ سجدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے پیشانی اپنے پروردگار کے پاؤں میں رکھ دی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے کنکروں پر رکھی ہے یا آپ نے پتھر پر رکھی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں، شمس سلیمان سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم۔ حدیث ہے کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے، اس حدیث سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ روایتی علماء کرام نے تو اس سے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ سید منظور الحسن صاحب نے اس موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاق و سباق کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ عام مسلمان اگر ایسی حدیث سامنے آ جائے تو وہ سیاق و سباق کی تحقیق کیسے کرے گا؟ عام مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ عام مسلمان کو اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ اللہ کی کتاب آپ عربی زبان میں سمجھتے ہیں تو کیا کہنے ہیں، ورنہ اس کا اپنی زبان میں ترجمہ سنیے۔ قرآن پڑھنے سے زیادہ سننے کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بڑے غیر معمولی ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ آپ اچھی سے اچھی آواز میں، اچھے سے اچھے تلفظ میں جس عالم کا بھی چاہیں ترجمہ سن سکتے ہیں۔ تمام بڑے تراجم لوگوں نے پڑھ دیے ہیں، سنیے اس کو اور دیکھیے کہ خود آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ وہ سوال متعین کر لیجئے، لکھ لیجئے۔
پھر دیکھیے کہ کسی صاحب علم نے اپنی تفسیر میں اس کی کوئی وضاحت کی ہے، اگر اطمینان ہو گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ کسی زندہ عالم سے تحقیق کر لیجئے، پوچھ لیجئے، سمجھ لیجئے اس بات کو۔ تو اللہ کی کتاب ہے جو عام آدمی کو پڑھنی چاہیے، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، استوار کریں۔ یہ جتنے مسائل ہمارے ہاں لوگوں کو درپیش آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سنت، وہ جاری ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں عبادات کی سنت اس طرح جاری ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کے 2-4 دن لے جائیں تو وہ مسجد ہی میں دیکھ کے نماز سیکھ لے گا، روزے اسی طریقے سے، حج و عمرہ بھی اسی طریقے سے، اس میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ظہور ہے، تو یہ علماء کے پڑھنے کی چیز ہے، وہ ان کو پڑھیں گے، وہ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے دین کے طالب علموں کے لیے بڑی ہدایت ہے، عام آدمی کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ امام شافعی نے بڑی صحیح تعبیر اختیار کی کہ علم الخاصہ ہے، یعنی یہ علماء کے پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، معین اختر صاحب سوال کیجیے۔ معین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بارہا کہا ہے کہ جمعہ کا ممبر مسلمانوں کے حکمران کے لیے خاص ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اگر کوئی خاتون مسلمانوں کی حکمران ہے تو کیا اس پر بھی یہ فرض ہے یا ضروری ہے کہ وہی نماز پڑھائے، یا وہ مسلمانوں کی تہذیبی روایت کا خیال کرتے ہوئے خود نماز نہ پڑھا کر کسی مرد کو اپنی جگہ امام مقرر کرے؟ مردوں کے لیے بھی یہ لازم نہیں کیا گیا کہ وہ خود ہی پڑھائیں، بہتر ہے ان کے لیے، مثالی صورت یہی ہے، ورنہ حکمران کسی کو مقرر کر سکتے ہیں۔ یعنی 2 صورتیں ہوں گی، یا حکمران اور اس کا باقاعدہ کوئی نمائندہ آ کے پڑھائے گا، اس کی طرف سے کوئی مقرر کردہ آدمی پڑھا دے گا، تو مقرر کردہ اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ ممبر علماء کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ان کے ارباب حل و عقد کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کے لیے ارباب حل و عقد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عیدین کا خطبہ دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ دیں، نماز پڑھائیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کا خطبہ دیں اور نماز پڑھائیں۔ ان کے مقرر کردہ آدمی کی بھی وہی حیثیت ہے، وہ چاہیں تو کسی عالم کو مقرر کر دیں، چاہیں تو کسی عام آدمی کو مقرر کر دیں، اور اس میں کوئی علم کی بھی اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ عام تذکیر و نصیحت کا ممبر ہے، اس میں مدارس فکر نے اپنا نقطہ نظر نہیں بیان کرنا ہوتا، وہاں علمی چیزیں بھی زیر بحث نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ ذکر اللہ کے لیے ہے، فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی اللہ کو یاد دلایا جائے، لوگوں کی اخلاقی تربیت کی جائے، مختصر طریقے پر توجہ دلائی جائے اور نماز پڑھا دی جائے، تو یہی صحیح طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی خاتون مثال کے طور پر حکمران ہے تو کوئی نفی تو نہیں کی گئی، لیکن ہماری تہذیبی روایت میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا، تو وہ بھی اسی اصول پر کسی کو مقرر کر دے گی، وہ آ کے اس کی طرف سے اس کے بحاق پر، جیسے آپ کہتے ہیں، خطبہ دے دے گا۔ ٹھیک ہے آگے بڑھاتے ہیں، مسعود احسن صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مسلمانوں میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اہل بیت یا سادات کا درجہ دیگر مسلمانوں سے بلند ہے، اور اسلامی لٹریچر میں بھی ان کی تکریم و تعظیم کا ذکر ملتا ہے، تو کیا یہ تاثر اسلام کے بنیادی فلسفے یعنی مساوات و برابری کے اصول کے متصادم نہیں ہے؟ میرے علم میں اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اہل بیت قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ گھر والوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کے معاملات زیر بحث آ گئے ہیں، اور وہ دینی لحاظ سے زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کی کچھ خصوصی ذمہ داریاں ہیں، حالات کے لحاظ سے ان سے بعض تقاضے بھی خصوصی طور پر کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہدایات تمہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کے اخلاق کی مفاسد سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہے جس کو تطہیر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر ہوا ہے، ان کو توجہ دلائی گئی ہے، اور بہت سخت لب و لہجے میں تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، نیکی کی راہ اختیار کرو گی تو اللہ 2 اجر دے گا،
اور خدا نخواستہ حاکم بدہن کوئی برائی کا ارتکاب کرو گی تو دوہرا عذاب بھی دیا جائے گا. یہ باتیں وہاں بیان ہوئی ہیں. وہاں پر کسی نسلی برتری، کسی تعلق کی برتری کا کوئی موضوع سرے سے نہیں ہے. رسالت مآب نے ہمیں ہدایت کی کہ میری بیویاں یا میری ازواج کیونکہ میرے بعد نکاح نہیں کر سکتی، وہ اب امت کی ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے میں تمہیں تمہاری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہوں. چنانچہ آپ نے بار بار یہ فرمایا، میں ان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے پوری طرح ان کا خیال رکھا، ان کو عزت دی اور ان کے معاملات اسی طرح کیے جیسے رسول اللہ چاہتے تھے. یہ باب بند ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی. جی واضح. آگے بڑھاتے ہیں. سعید خان صاحب سوال کیجیے. سعید صاحب اویلیبل نہیں ہے. جی السلام علیکم. فرمائیے. وعلیکم السلام. جی جاوید احمد غامدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. غامدی صاحب، ایک جو بیسک فاؤنڈیشن کولیپس ہو چکی ہے ہمارے مسلم امہ میں، اور علامہ اقبال کے نزدیک جو انڈیویجولزم ہے، انڈیپینڈنٹ ریزننگ ہے، اور جو اسپرچل ڈیموکریسی ہے، اس اور جو ڈیوائن پاور ہے، یہ جو چار چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ جو اسپرچل ڈیموکریسی کی علامہ اقبال نے بات کی ہے، اس کو مشرق اور مغرب کو اس کی رسائی تک پہنچنے کا جو روڈ میپ ہے، وہ ہم اس تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ علامہ اقبال کی تعبیر ہے، مجھے کوئی تعبیر پر اعتراض نہیں ہے. میرے نزدیک مسلمان جو کام بھی کریں گے اس میں اخلاقی اصول برتری کے مقام پر رہیں گے. یعنی ان کو اقدار کا پابند رہنے کی تعلیم دی گئی ہے. وہ زندگی کو مادی قوانین تک محدود نہیں سمجھتے. اسلام نام ہی اسی کا ہے. چنانچہ ہم دکان کھولتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک روحانیت مطلوب ہے. وہ روحانیت، آپ اس کو روحانیت کہیں، اسپرچولیٹی کہیں، میرے نزدیک وہ اخلاق کی حدود کی پاسداری ہے. تو یہی معاملہ سیاست میں بھی ہونا چاہیے. تو جمہوریت، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں فصل نزاعات کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا، اچھا طریقہ ہے، اس سے پرامن طریقے پر انتقال اقتدار ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس یا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں ہو اور اس میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی جائے. جو لوگ منتخب کریں وہ بھی اخلاقی اصولوں کو پیش نظر رکھیں، جن کو منتخب کیا جائے وہ بھی اخلاقی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر معاملات انجام دیں. اگر یہ ہے تو اقبال کی تعبیر پر مجھے اعتراض نہیں. آپ اس کو اسپرچول ڈیموکریسی کہہ لیجئے. یعنی ایک اس کی صورت ہوگی، وہ صورت حالات کے لحاظ سے آپ جو چاہیں مرتب کر لیں. اصول وہی ہے کہ امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کے معاملات میں مثالی طریقہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصل ہونے چاہیے. ان میں اگر اخلاقیات برتری کے مقام پر رہیں گی، اقدار پیش نظر رہیں گی، سیاسی اقدار کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے گا، تو وہ اسپرچول ڈیموکریسی، روحانی جمہوریت، وہ اسلامی جمہوریت، جو نام آپ چاہیں دے لیں، ہے تو وہ جمہوریت ہی. یعنی لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے. جیسے ہی اس میں اخلاقی اصول اور اقدار داخل ہوتے ہیں تو اس میں ایک خاص طرح کی روحانیت اور پاکیزگی آتی ہے. میں تو اس معاملے کو ایسے ہی لیتا ہوں. جی سید دیال صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم گامدی صاحب. وعلیکم السلام. گامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال مجھ پہ ہوا تھا تو میں اس کا ایک سیٹسفائنگ آنسر نہیں دے پایا. ایک کرسچن فرینڈ ہے میرا، اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے کیسے یقین دلا سکتے ہو کہ قرآن از اے ورڈ آف گاڈ اور پروفٹ پہ وہ نازل ہوا، اور میں اپنی بائبل کو چھوڑ کے تمہارا قرآن کیوں مانوں؟ اور وہ کہتے تھے کہ تم مجھے پروف کیسے کر سکتے ہو کہ محمد پروفٹ ہے اور جیزس ہمارے ہیں، وہ سن آف گاڈ نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں مجھے پلیز. پہلی غلط فہمی تو آپ کو ان کی یہ دور کرنی چاہیے تھی کہ بائبل کو چھوڑ کر کیوں، وہ بھی ہماری ہی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں اس مجموعے میں شامل ہیں. اس میں تورات شامل ہے، اس میں زبور موجود ہے، اس میں انجیل موجود ہے، اس میں انبیاء کے صحائف موجود ہے. تو اس کو چھوڑ کر کیوں؟ قرآن مجید سے پہلے وہ اللہ کی تعلیم اور ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اس کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو یہ جو سوالات آپ نے ان کی طرف سے موصول فرمائے،
ان کا جواب دینے کے لیے بس وہی بات ہے کہ آپ کو بھی خود انجیل کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی، اور آپ کو بھی خود قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی۔ کسی کو یقین دلانا میرا یا آپ کا کام نہیں ہے، یقین تو اللہ کی عنایت ہی سے آتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے پر مطالعے کے لیے کسی کو آمادہ کر دیں۔ قرآن نے بھی بالکل یہی کیا ہے، اس نے مسیحیوں کو یہ کہا ہے کہ جاؤ جا کے انجیل پڑھو، اور بلکہ اس طرح کہا ہے کہ اگر تم انجیل پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی کتاب تک نہ پہنچو۔ ایسے ہی جیسے ہم اگر قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھیں تو سارے تعصبات ختم ہو جاتے ہیں، اور انجیل بھی اتنی محبوب لگتی ہے جیسے کہ قرآن۔ جی آگے بڑھا تو شیراز علی صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم، شیراز علی بات کر رہا ہوں۔ گامدی صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ میں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا، لیکن مجھے لوگ یہ بات کہنا شروع ہو گئے کہ آپ نے بچہ اڈاپٹ کر لیا تو بچہ اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر بے یقینی ہے۔ اب آپ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نہیں دے گا، اس وجہ سے آپ نے یہ بچہ اڈاپٹ کر لیا، اور اب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازیں گے۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس بات سے، تو اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ وہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑا جرم ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہی جائے درا حالے کہ اللہ نے وہ نہ کہی ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یہ افطرا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ ان کو توجہ دلائیے کہ وہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں۔ آپ نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہے، بڑی نیکی اور خیر کا کام ہے، اس میں البتہ ان حدود کا خیال رکھیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کسی بچے کو اس کی ولدیت سے غیر متعلق نہیں کر سکتے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ بتدریج اس کے علم میں آنا چاہیے، اور اس کو زندگی میں کبھی بھی کوئی صدمہ نہیں دینا چاہیے کہ یک بیک اندازہ ہو کہ مجھے کسی اور نے پالا، میرے والدین کوئی اور ہیں۔ تدریج سے یہ چیز اس کے علم میں لے آئیے، یہ بات کہی گئی ہے۔ نہ بچے کو لینا کوئی بری چیز ہے، نہ اس کو پالنا کوئی بری چیز ہے۔ اللہ آپ کو اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دسیوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا اور بڑے مایوس تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے ہاں خود بھی اولاد ہو گئی۔ تو یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کر کے بعض لوگوں نے آپ سے کہی ہیں، اگر کہی ہیں۔ میرے نزدیک ان کی طرف التفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حدود کا خیال رکھیے، بچے کو محبت کے ساتھ اب پالیے، آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اس کی تعلیم تربیت میں اپنا وقت صرف کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جی واضح ہے۔ انم صاحبہ سوال کیجیے۔ میرے پاس پچھلے 1.5 سال سے ایک کرسچن کپل آتا ہے، جہوواز وٹنسز، اور وہ آتے ہیں، وہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، وہ بائبل پڑھاتے ہیں، ہم جہاں اگری کرتے ہیں وہاں ان کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے، جہاں ڈس ایگری کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد جو جتنے ریلیجیس مسلمز ہیں وہ بہت ڈسکریج کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے بدلنے آئے ہیں۔ تو ایک تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ذمہ داری کیا ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ 2-1 سال سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کہ ان کا مسلمانوں کے بارے میں بہت برا امپریشن ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اللہ میاں نے کیوں مطلب حضرت ابراہیم کے بعد نبوت خالی ایک خاص قوم پہ کر دی، وہ قوم جو کہ نہ کردار میں بہت اچھی ثابت ہوئی، نہ وہ کوئی خاص انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کتاب تو موجود ہے، تو کتاب تک پہنچنے کے لیے بھی لوگوں کا کردار بڑا ضروری ہوتا ہے، اور علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو میرا کویسچن یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، میرا کویسچن یہ ہے کہ اللہ میاں کی کیا حکمت تھی کہ ہر انسان تک پیغام کلیئرٹی سے نہیں پہنچا۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام ہی کرنا تھا، تو جن قوموں کی طرف براہ راست اس نے رسول بھیجے انہوں نے کون سا مان لیا تھا، اور انہوں نے کون سا کوئی اعلیٰ کردار و اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ قوم نوح کی سرگزشت قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، اسی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔
950 سال تک جدوجہد کرنے کے بعد بھی کیا نتیجہ نکلا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر جس قوم کا انتخاب کیا یعنی ذریت ابراہیم، اور ان کو دنیا کے وسط میں آباد کیا، اس وقت کے ذرائع کے لحاظ سے یہ دنیا تک خدا کی بات پہنچانے کا بہترین طریقہ تھا۔ اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا تھا کہ ایک فرد کی بجائے بار بار لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کا طریقہ اختیار کرنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو دنیا کے وسط میں آباد کر کے گویا دین کو لوگوں کو دکھا دیا، ایک ہے بتا دیا، دکھا دیا۔ اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ بالکل نالائق ہی ثابت ہوئے۔ انہوں نے پیغمبروں کی ایک روایت قائم کی، انہوں نے دنیا کو ہدایت پہنچائی، انہوں نے وہ ساری تاریخ مرتب کی آج جو بائبل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا معاملہ بنی اسماعیل نے کیا ہے۔ صحابہ کرام دنیا میں دعوت لے کر نکلے، اس دعوت کو انہوں نے اقصائے عالم تک پہنچا دیا، کوئی معمولی معاملہ نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس طرح سے خدا کا دین ایک قطعی حجت بن گیا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اصل بات کو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ پورے شوق کے ساتھ بائبل بھی پڑھیے، اس میں خاص طور پر انجیل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو گمراہ کر دے گی۔ انجیل میں حق بیان ہوا ہے، وہی دعوت ہے جو قرآن کی دعوت ہے، بہت ہی مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اور جو لوگ آپ کے پاس پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان سے درخواست کریں کہ وہ قرآن مجید کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں۔ آپ انجیل کو پڑھیے قرآن کی روشنی میں اور ان تک قرآن پہنچائیے، قرآن کا تعارف کرائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا، اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلا، برا نتیجہ نکلا، وہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں، اپنا دماغ اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن ہو یا انجیل، دونوں اتنی واضح ہیں کہ صرف تعصبات کو ایک طرف رکھ کے ان کو کھول لیجئے، وہ اپنا پیغام 2 اور 2 4 سے بھی زیادہ قطعیت سے پہنچا دیتی۔ جی، آخری 2 مختصر سوالات ڈاکٹر احمد محمد صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد محترم۔ سر، جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کاپی پینسل لے کے پڑھنا ہے قرآن کو، تو میں پڑھ رہا تھا تو سورہ زمر میں جو آیت 75 ہے، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ منظر بیان کرنے کے پیچھے کہیں اللہ تعالیٰ انسان کو سورہ زمر کی آیت 7 کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے، جہاں فرمایا گیا تھا کہ تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے؟ یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے لیے تو میرے فرشتے ہی کافی تھے، آج رزلٹ تم کو دکھا دیا گیا اور تم نے اپنے اعمال کا کیا بھگت لیا، میری حمد و ثنا کے تو فرشتے بھی ہیں۔ جی، یہ پہلو بھی ہے۔ آپ جس زاویے سے ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ میری تفسیر البیان میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مجموعی لحاظ سے ایک صحیح بات ہے۔ یعنی اللہ کے فرشتے تو اس کی تسبیح کر ہی رہے ہیں، وہ پہلے بھی بیان کر دیا گیا ہے، مختلف جگہوں پر بھی بتا دیا گیا ہے۔ انسان کو چونکہ ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے تو اس وجہ سے وہ نافرمانی بھی کرتا ہے، اپنی فطرت کو بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس کو مختلف پہلوؤں سے قرآن توجہ دلاتا ہے، اور صرف یہاں ہی نہیں بلکہ اور بہت سی جگہوں پر بھی فرشتوں کا حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی برتر مخلوق ہے، ان کو کتنا غیر معمولی درجہ حاصل ہے، لیکن وہ اللہ کے احکام سے ادنا درجے میں انحراف نہیں کرتے۔ جی، آخری سوال محمد بن سلمان صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم گاندھی۔ وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب، میرا سوال فجر کی نماز کے متعلق ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت فرض نماز سے پہلے پڑھنے کی اتنی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ لہذا اگر کسی سے سنتیں چھوٹ جائے تو کیا فرض نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز فرض ہے، بس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل ہیں، ان کی حیثیت نفل ہی کی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ پڑھ لیں۔ آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا اپنی طرف سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ نوافل جس طرح نماز کے ہیں اسی طرح روزے کے بھی ہیں، حج و عمرہ کے بھی ہیں۔ نوافل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی وہ ادا کرنے کے بعد یا اس کے علاوہ آپ مزید پیش کر رہے ہیں، تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ تاکید اس پہلو سے نہیں کی گئی کہ وہ کوئی فرض کر دی گئی ہیں، بلکہ وہ 2 نفل آدمی اٹھتا ہے نماز کی تیاری کے لیے پڑھتا ہے،
اس لیے ان کی پسندیدگی کا اظہار ہے. یہ تاکید اصل میں استحباب یا پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ اس کا اہتمام کریں. ساری زندگی بھی نہ پڑھیں تو کوئی گناہ کا کام نہیں. جی بالکل مختصر. شکور حکیمی صاحب سوال کیجیے گا، خاتمہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر آپ کی خدمات کا پہلے استاد جی. استاد جی میرا ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتے نے ان کے جواب دیے کہ مطلب آپ ایسے مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو خون ریزی کریں گے زمین میں. تو کیا فرشتوں کو پتہ تھا کہ ہم خون ریزی کریں گے، یا ہم سے کوئی پہلے مخلوق تھی یا انسان تھے ہم سے پہلے؟ تو یہ کیا وجہ تھی استاد جی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں. یہ کہا تھا میں اس کو بنانے جا رہا ہوں جسے میں اقتدار دے دوں گا. تو فرشتے اتنے عاقل تھے کہ یہ جانتے تھے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، اقتدار ملا تو فساد ہی پیدا ہوگا. خاتمہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت.